الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مہمان علماء کرام اور میرے شریک میرے بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ دعا تمہیں پہنچے میرا، تحفہ دعا تمہیں پہنچے میرا، سدا رہے تمہارے گرفت خوشیوں کا گہرا. مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہو، مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہو، تمہارے دل میں آئے کبھی غموں کا سیرا. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو ظہور ولایت حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی بہت بہت مبارک ہو. حاضرین جلسہ، آج میں سلطان ناصر کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ نکال اور سچائی کے ساتھ داخل کر اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما جو میری مدد کرے. بس سامعین، دنیا کا دستور ہے کہ ہر صاحب طاقت اپنے کمال پر ناز کرتا ہے. جس فن میں وہ ماہر ہو، کسی کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی حلم پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی شجاعت پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی سخاوت پر ناز ہوتی ہے، کسی کو اپنے زہد تقویٰ پر ناز ہوتا ہے. جب اس کمزور انسان نے اپنے کمال کو دیکھ کر ناز کیا تو خالق کائنات علی کل شیء قدیر نے فخر سے فرمایا کہ میرے پاس ایک سلطان ہے کہ جس پر توحید کو ناز ہے. سلطان سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے. اس سلطان کی ہر ادا قرآن مجید میں آیا. جب بولا علی میدان جنگ میں کافروں سے لڑنے کے حالات کو دیکھا تو رب کائنات نے فخر کرتے ہوئے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص. جب بولا علی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ شخص جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. دیکھو سامعین، حضرت سلیمان فارسی کا وزیر عاصم بن برقیہ نے ایک علم کی طاقت سے ملک سبا سے نسل کی نقیب آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا. یہ ایک علم کی طاقت تھی، لیکن مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب کا علم عطا کیا. اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں مکرم تھا معظم تھا مگر پہلے نہ تھا لکھنا، مکرم تھا معظم تھا مگر پہلے نہ تھا لکھنا. علی جب ہو گیا پیدا تو کعبہ بن گیا سجدہ. حاضرین جلسہ، جب یہ تمام باتیں پیغمبر اکرم نے سنی تو دل میں خیال آ گیا کہ اگر یہ سلطان مجھے مل جائے تو دین کی تکمیل ہو جائے گی. جو 1,24,000 انبیاء نہ کر سکے وہ میں اس سلطان کی مدد سے کر لوں گا. اس پر قدرت کی طرف سے آواز آئی اے میرے حبیب، ہم نے ہر شرف جو آپ نے نہیں مانگا تھا لیکن ہمارے ذات نے آپ کو عطا کیا. لولاک لما خلقت العبر کا تاج آپ کو عطا کیا. رحمت للعالمین بنا کر آپ کو بھیجا. خاتم النبی کی سنت آپ کو عطا کی اور آج کی طرف آپ کو سیر و تفریح کے لیے لے گیا. انک لعلی خلق عظیم کی درجہ پر آپ کو فائز کیا. یہ سب آپ نے نہیں مانگا تھا لیکن ہمارے ذات نے آپ کو عطا کیا. لیکن سلطان جب تک آپ نہ مانگے ہم آپ کو عطا نہیں کریں گے. اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا اللہ، مجھے سلطان طلب کرنے کی کوئی دعا تو سکھا دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما جو میری مدد کرے. اس وقت اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز آئی اللہ، ہم نے اپنے حبیب کو اپنے ہاتھ سے ایک سلطان دینا ہے، تم ایک گھر بنا دو تاکہ
زمین میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو مولا علی کے شان نے فرمایا اگر پوری سمندر سیاہی بن جائے درخت قلم بن جائے انسان لکھنے والا بن جائے جنات حساب کرنے والا بن جائے تو بھی اے ابوالحسن تیری فضائل گن کر شمار کا ختم نہیں ہو سکتا اسی لیے شاعر فرماتے ہیں آذانوں میں علی آیا تو کہتے ہیں باطل ہے آذانوں میں علی آیا تو کہتے ہو باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اتفاق انتہا اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا